بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جائے، اس عمل کو اللہ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ نیک اعمال اللہ کے ہاں اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن بعض برائیاں اور گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں آسمانوں پر نہیں اٹھا جاتی، اس کے اعمال کو درجہ قبولیت اور مقبولیت نہیں ملتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ ایسی برائیاں ہیں، ایسے رذائل ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ جس کو انسان گناہ بھی نہیں سمجھتا، وہ ایسی بیماریاں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک بیماری کہا، مہلک امراض، ہلاک کر دینے والے گناہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جو ہلاک کر دینے والی بیماریاں تھیں، گناہ تھے، وہ بیماریاں، وہ گناہ تم میں بھی چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بیماریاں، وہ مہلک کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی بیماریاں، وہ گناہ، وہ امراض، وہ کینہ اور حسد ہے، دل کا بغض، دل کی نفرتیں، دل کا کینہ، دل میں کسی کی طرف سے بغض و عناد اور نفرتیں رکھنا، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ کچھ طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے، سود اور رشوت کو بھی گناہ سمجھتا ہے، لیکن دل میں کسی کی طرف سے بغض رکھنا، دل کا نفاق، دل میں کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا کوڑنا، دل کا حسد، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں۔
جبکہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ پچھلی امتوں کی وہ بیماریاں ہیں، وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے گزشتہ امتیں اور قومیں ہلاک ہو گئیں۔ وہی بیماریاں، وہی گناہ تم میں بھی چلے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں اور اس کے نیک اعمال محفوظ بھی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کو درجہ قبولیت بھی نہیں ملتا، یہ وہ گناہ ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ حسد، بغض، دل کی نفرتیں، آپ نے فرمایا یہ مونڈ دینے والا مرض ہے۔ اور پھر آپ نے خود وضاحت فرمائی کہ تمہیں معلوم ہے مونڈ دینے سے مطلب کیا ہے؟ مونڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سر پہ بال ہیں، بال مونڈ دیے، صاف ہو گیا سر۔ سر پہ بال ہوں اور اس طرح چلا کر صاف کر دے تو کہتے سر مونڈ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دل کا بغض اور کینہ یہ بھی مونڈ دینے والا ہے، یعنی جتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہیں، جتنے نیک اعمال تم کر رہے ہو، اس حسد اور بغض، اس گناہ کی وجہ سے وہ سارے نامہ اعمال کو یہ مونڈ دینے والا ہے، نامہ اعمال کو صاف کر دینے والا ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے! یعنی جس مرض کو اور جس گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، جس مہلک بیماری کو ہم نے خطرناک بیماری نہیں سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مہلک بیماری ہے کہ دل میں جلن، کڑن، کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا، کڑنا، دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا، نفرت کرنا کسی سے، کسی کی ترقی اور کامیابی سے جلنا۔ آپ فرما رہے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا، جس کی وجہ سے گزشتہ قومیں ہلاک ہوئیں، اور یہ وہ گناہ ہے جو نامہ اعمال کو، نیکیوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہتی۔ کسی جگہ پر سوکھی لکڑیاں جمع ہوں، کسی جگہ پر سوکھی ہوئی لکڑیاں رکھی ہوئی پڑی ہوئی ہوں، آگ لگ جائے منٹوں میں وہ لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ سب راکھ بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح گناہوں میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ منٹ لگاتے ہیں انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو صاف کرنے میں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایسا خطرناک مرض ہے جس کو ہم نے مرض ہی نہیں سمجھا، اور یہ ایسے خطرناک گناہ ہے جس کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ نماز بھی چل رہی ہے، دیگر عبادات بھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھ میں دل گندا ہے، اوپر سے تو عبادت گزار، اندر سے دل سیاہ۔ تو یہ دل کی سیاہی اور یہ دل کا میل اور یہ دل کا بغض اور عناد اور یہ نفرت، یہ انسان کی نیکیوں کو نہیں چھوڑتا، اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، بہت کم عمری میں ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ان کو دے دیا تھا کہ میرے پاس کچھ اور تو نہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو، یہ میرا بیٹا ہے، جب تک آپ ہیں یہ آپ کا ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ اس وقت سے حضرت انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب تک آپ دنیا میں رہے، برابر دن رات آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں آپ کے ساتھ تھے۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، آپ ان کو محبت سے بیٹا بھی کہا کرتے تھے، یا بنیا ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش فافعل، اے میرے بیٹے میں تجھے ایک عمل بتا رہا ہوں، ایک نصیحت کر رہا ہوں، ایک کام بتا رہا ہوں، اور دیکھا جائے تو زندگی تو نے میرے ساتھ گزار لی
دنیا تو تیری میرے ساتھ گزر رہی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں بھی تو میرے ساتھ رہے تو ایک عمل بتا رہا ہوں، وہ عمل کر لے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو صبح اور شام اس حال میں کر، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور نفرت اور ناراضگی نہ ہو، تیرا دل سب کی طرف سے صاف ہو، کسی کے لیے تیرے دل میں کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عناد نہ ہو، فَافْعَلْ، میرا بیٹا ایسا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں انس کو، اور فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ بھی تو میری سنت ہے۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھی میری سنت ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری سنتیں ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ بھی میری سنت ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ حضرت انس سے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، أو كما قال علیہ السلام، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نسخہ دے دیا آپ نے کہ زندگی تو تم نے دنیا میں میرے ساتھ گزر رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت بھی میرے ساتھ ہو تو پھر ایک کام کر لو کہ صبح اور شام اس حال میں کرو کہ دل میں کسی کے لیے بغض و عناد اور نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو۔ کتنا بڑا عمل ہے، کوئی معمولی عمل ہے؟ دل صاف ہو، دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے کوئی برا نہ چاہتا ہو، ہر ایک کے لیے اچھا چاہتا ہو، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کا وقت تھا، جب ان کی دنیا سے جانے کے آثار دکھے تو عموماً اس وقت لوگوں کے چہروں پر کچھ خوف اور کچھ سختی سے کے اثرات ہوتے ہیں موت کے وقت۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب صحابی ہیں، ان کے چہرے پر جاتے ہوئے خوشی کے اثرات ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اطمینان ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا، لیکن جاتے ہوئے سب کو گھبراتے ہوئے دیکھا، کسی کو دنیا کا غم، کسی کو اولاد کا غم، کسی کو جائیداد اور مال کا غم، اور کوئی خوف سے گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے کی منزلیں کیسے گزریں گی، لیکن آپ کے چہرے پر تو عجیب اطمینان اور سکون اور مسکراہٹ دکھ رہی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو تم میرے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان دیکھ رہے ہو، یہ دو عمل کی وجہ سے ہے کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں، میں نے ہمیشہ دو باتوں کا اہتمام کیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہی دو باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ وہ دو عمل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ میری زندگی کا معمول ہے میں کبھی لایانی اور فضول بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہوں، ضرورت کی بات کرتا ہوں، بلا ضرورت بے موقع بے جا میں نہیں بولا کرتا، خاموش رہنے کی عادت۔ اس عمل کا اثر ہے کہ موت آسان ہو گئی، موت کی سختیوں سے محفوظ ہو گیا۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ میں ہمیشہ دن رات اپنے دل کو ٹٹولتا رہتا ہوں کہ کسی کے لیے دل میں کوئی بغض تو نہیں، عناد تو نہیں، نفرت تو نہیں، ہر ایک سے میں دل صاف رکھتا ہوں۔ یہ دو میرے اندر ایسی عادت ہے میری اور ایسی خوبیاں ہیں کہ میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا، اور آج انہی دو خوبیوں کے اثرات ہیں کہ جاتے ہوئے موت کا وقت ہے، میں بڑا مطمئن ہوں۔ کوئی معمولی بات ہے زبان کو لگام دینا، اور کوئی معمولی بات ہے دل کو صاف رکھنا۔ زیادہ بولنے کے برے اثرات دل پر آتے ہیں، جس نے زبان کو لگام دی اس کا دل بھی صاف رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں،
حضرت سعد آپ کی مجلس میں تشریف لائے، دور سے آ رہے تھے. جو حدیث میں آنے کی ان کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ انداز تھا کہ الٹے ہاتھ میں چپل تھی اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لیے تشریف فرما تھے، یہ دور سے آ رہے تھے. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ آتے ہوئے حضرت سعد کو دیکھ لو. جنت کی بشارت دنیا میں خوش نصیبی کی بات تھی. صحابہ اس بات کی جستجو میں رہتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جنت میں جانے والا عمل کون سے ہیں، ہم بھی کر لیں. اس روایت کو نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہو گیا ایسا، دوسرے دن ہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے. دوسرے دن بھی دیکھا کہ حضرت سعد آ رہے ہیں اور الٹے ہاتھ میں چپل لی ہوئی ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے، بھائی اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ دوسرا دن بھی ہو گیا، کہ تیسرا دن بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ آپ کی مجلس جمی ہوئی تھی، حضرت سعد تاخیر سے آ رہے تھے اور آنے کی یہ صورتحال تھی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے اندر تو جستجو پیدا ہو گئی کہ سعد ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ 3 دن برابر جنت کی بشارت ملی دنیا میں، اور وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اس کی جنتی ہونے میں کیا شک رہا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد سے کہا، میں نے دل میں سوچا کہ میں ان کا عمل دیکھوں کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس پر یہ بشارت مل رہی ہے. سعد کے پاس گئے عبداللہ بن عمر اور کہا کہ سعد گھر میں کچھ معاملہ ناراضگی کا ہو گیا ہے، گھر میں نہیں جاؤں گا رہنے کے لیے. حضرت سعد نے کہا میرے گھر رہ لو آ کر. فرمایا ٹھیک ہے. دن کے اعمال حضرت عبداللہ نے کہا میں نے دیکھ لیے تھے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. رات کے اعمال دیکھنے تھے کہ رات کو اٹھ کر کیا کرتے ہیں. کہا کہ 3 رات مسلسل میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہ رہا. یہ بول کر کے گھر والوں سے ناراضگی ہو گئی، لیکن جاننا یہ تھا کہ عمل دیکھ لوں. تو میں نے رات کو چپکے سے اٹھ کر دیکھا کہ مجھے ساتھ کا کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس پر ان کو یہ بشارت ملی. تو مجھے کوئی ایسا عمل نہیں ملا، جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے. بس یہ تھا کہ کروٹیں لیتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. نیند میں جیسے کروٹ لیتے ہیں تو سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور رات کو جیسے اٹھ کے نفل پڑھ لیے، دعا کر لی، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. کہا 3 دن جب پورے ہو گئے تو میں نے سعد سے جانے کی اجازت چاہی اور کہا کہ سعد گھر میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، میرے رکنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 دن میں نے مسلسل تمہاری جنت کی بشارت سنی. میرے دل میں جستجو ہوئی کہ میں جانوں کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو. لیکن میں 3 رات تمہارے ساتھ رہا اور میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کری تو تمہارے پاس کوئی ایسا عمل نہ دکھا کہ جو ہم نہ کرتے ہوں. حضرت سعد نے فرمایا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی ایسا خاص کوئی عمل نہیں ہے بھائی، جو سب کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، اس لیے تم نے صحیح دیکھا. عبداللہ بن عمر جانے لگے تو سعد نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا کہ عبداللہ تم نے 3 دن میرے ساتھ رہ کر دیکھا اور صحیح دیکھا، لیکن ایک چیز ہے میرے اندر، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید اسی عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملی ہو. اور وہی خوبی میرے اندر یہ ہے کہ رات کو جب سوتا ہوں تو بستر پر لیٹنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے سوچتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ناراضگی تو نہیں. میں سب کو معاف کر کے اور دل صاف کر کے اور سب سے معافی لے کر سوتا ہوں. بس میرا یہ عمل ایسا لگتا ہے کہ اسی پر بشارت ہو. حضرت عبداللہ کہنے لگے بھائی یہی تو عمل ہے، یہی تو وہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے اور جو تم کر رہے ہو، اور تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل رہی ہے. دل کو صاف رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دل میں بغض و عناد اور نفرت اور حسدوں کو پالنا، اس سے تو ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. شب قدر اور شب برات کی مغفرت کی راتوں میں حدیث میں آتا ہے
کہ اس بندے کے اعمال قبول نہیں ہوتے کہ جس کے دل میں بغض و عناد اور نفرت اور حسد ہو. جو دل جس کا میلا کچیلا ہو، لوگوں کی طرف سے بغض و عناد رکھتا ہو، اور اس کے دل میں ہر وقت جلن اور کوڑن ہو، کسی کو دیکھ کے چل رہا ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کے چل رہا ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ نیکیاں بھی زمین پہ رہتی ہیں بلکہ نیکیاں نام اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں. اسے بھائی جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادات میں سے ہے، اور جس طرح ہم تلاوت اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کریں دن رات اس بات کا اہتمام کریں، اور سوتے اٹھتے جاگتے یہ بات کوشش کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان تصبح و تمسیہ، صبح اور شام اس طرح گزاریں کہ ولیس فی قلبک غش، کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ نہ ہو. معافی تلافی کی عادت ہونی چاہیے. کسی سے تکلیف پہنچ جائے معاف کر دیں، کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ جائے معافی مانگ لیں. دل صاف ہو، معاملات صاف ہو. پتہ نہیں کب کس وقت بلاوا آئے، اللہ کے پاس جب جائیں تو ایسا نہ ہو کہ دل میں کسی لیے بغض و عناد لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.